لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتے ہیں جن کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتے ہیں جن کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آبیزی احتشام آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے دو مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک مقام پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اس کے مددگار ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ نسوا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا ہے اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ دیا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
بس انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کا ہی اپنا آپ بلا دیا، ان کو ہی اپنا آپ بلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ انہی دو آیات مقدسہ کی روشنی میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو باتیں سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ احباب سے احتشام، ولی یعنی اللہ کا دوست، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چن لے۔ اس بڑی کائنات کے اندر کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں میں سے چند ایک انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے جو محب ہوتے ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے تو پھر ہمیں طرح طرح کے جب بڑے بڑے نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں تو وہاں پھر ہمارے ذہنوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا شخص بھی آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی محبت بھی کی کہ آج بھی دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے۔ عزیزوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی شخصیت تھی، وہ کون سا ایسا شخص تھا جس کے عشق رسول کی مثالیں لوگ دے رہے ہیں، آج بھی ہر بچے کی زبان پہ اسی کی مثالیں اور تذکرے ہیں۔ یار وہ شخص وہ تھا کہ جو حافظ قرآن بھی تھا، بولیے سبحان اللہ۔ وہ شخص وہ تھا جو حافظ قرآن بھی تھا، اور ایسا حافظ تھا کہ رات عشاء پڑھ کے قرآن کو شروع کرتا اور صبح فجر سے پہلے وہ قرآن پاک کو مکمل بھی کر لیتا۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ کے آؤں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ طرہ امتیاز تھا، طریقہ کار تھا، ہر رات آپ قرآن پاک کی مکمل تلاوت کر کے پھر سویا کرتے تھے۔ ہر رات مکمل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی قرآن پاک کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ہر رات پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ بھی ہر رات پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ یار اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آج میں آپ کو اس ہستی کا ذکر سنانے لگا ہوں کہ جو عشاء کی نماز پڑھتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تھے اور صبح فجر سے پہلے اس کو مکمل کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شخص کون ہے کہ جس کے عشق رسول کی داستان بچے کی زبان پہ جاری ہے، جس کے رب سے کے ساتھ جو رشتہ اور ناتا ہے وہ بچے کی زبان پہ جاری ہے۔ وہ ایسا حافظ قرآن ہے جو رات عشاء پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے اور صبح فجر سے پہلے وہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے۔ یار وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ مولانا خادم حسین رضوی ہے۔ وہ مولانا خادم حسین رضوی ہے۔ اور ایسا حافظ قرآن ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں، صرف درس نظامی میں صرف پڑھائی جاتی ہے، اور صرف کے اندر گردانیں بھی ہوتی ہیں۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یعنی ایک ہی لفظ سے 52 یا 53 یا 56 صیغے بنا لینا، یہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص ایسا کمال کا شخص تھا کہ جس کو قرآن پاک کی تمام جتنے بھی صیغے تھے، ہر صیغے کی گردان بھی آتی تھی اور ہر صیغے کی صرف صغیر بھی آتی تھی، صرف کبیر بھی آتی تھی۔ ایسا باکمال حافظ تھا۔ اور صرف حافظ ہی
نہیں تھا، صرف حافظ قرآن ہی نہیں تھا، بلکہ وہ شیخ الحدیث بھی تھا، وہ شیخ الحدیث بھی تھا۔ ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور دیگر بھی ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ وہ ایسا حدیث کا عالم تھا کہ طویل طویل حدیثیں اسے زبانی یاد تھی۔ ہم چھوٹی سی حدیث عربی میں یاد کرتے ہیں، چھوٹی سی حدیث عربی میں یاد کرتے ہیں، ہمیں وہ چھوٹی سی حدیث یاد کرنے میں ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ شخص ایسا باکمال حافظ تھا، حدیث کا ایسا حافظ تھا کہ جس کو صرف اور صرف چند ایک حدیثیں یاد نہ تھی، بلکہ میں رات مطالعہ کر رہا تھا ان کی شخصیت کے بارے میں کہ میرے مطالعے سے یہ بات گزری ہے کہ وہ شخص ایسا حافظ تھا، حدیث سے مبارکہ تھا، ایسا حافظ تھا جس کو صحیح بخاری مکمل یاد تھی۔ صحاح ستہ کی 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، یہ اس کو 6 کتابیں اس کو مکمل یاد تھی، ایسا حافظ تھا، شیخ الحدیث تھا۔ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مولانا خادم حسین رضوی کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر قرآن پاک کا ہی حافظ اور شیخ الحدیث ہی نہ تھا، بلکہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ساری جتنی بھی نظمیں تھی وہ ساری زبانی یاد تھی۔ اب بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی، بلکہ بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر جتنے بھی عربی متن کے اندر خطبے لکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس شخص کو زبانی یاد تھی۔ ایسا کمال کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرمایا۔ اب یہاں ہم حافظ بن جاتے ہیں، ہم چند ایک حدیثیں یاد کر لیتے ہیں، ہمیں اپنے پر بڑا فخر ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں آج ایک اور بات آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جب وہ علامہ اقبال کے اشعار پڑھا کرتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اقبال کی فکر اس کی زبان سے بول رہی ہوتی۔ اقبال کی فکر، اقبال کے اشعار ہر کوئی پڑھتا ہے، اقبال کے اشعار ہر کوئی پڑھتا ہے، جس سے بھی سنو آپ اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوگا، لیکن اقبال کی فکر میں ڈوب کر اقبال کے اشعار پڑھنا یہ کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ اگر اقبال کی فکر میں ڈوب کر اقبال کے اشعار پڑھنے والا کوئی شخص تھا تو وہ مولانا خادم حسین رضوی تھا۔ وہ مولانا خادم حسین رضوی، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال کی فکر میں ڈوب کر اقبال کے اشعار کی تشریح کرنے والا، اقبال کے اشعار کو فارسی میں پڑھنے والا وہ شخص کوئی اور نہیں، مولانا خادم حسین رضوی تھا۔ مولانا خادم حسین رضوی یہ ایک سچے سچے عاشق رسول تھے۔ 2 سال قبل ان کا انتقال ہوا، 2 سال قبل اس دار فانی سے ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ ایک محفل میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں کسی شخص نے آپ کو بہت زیادہ القابات سے جو ہے وہ دعوت خطاب دی۔ جب آپ دعوت خطاب کے لیے آپ سٹیج پہ تشریف لائے نا، تو جس شخص نے آپ کو بہت زیادہ القابات دے کر آپ کو دعوت خطاب دی تھی نا، اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، فرمانے لگے کہ اگر کوئی مجھ جیسے نکمے اور ناچیز کا تعارف پوچھے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں 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 فلاں، اتنے زیادہ القابات نہیں دینے، بس مختصر سا تعارف بیان کر دینا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا حضرت آخر آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا تعارف ہے میں کتا پاک رسول اللہ کا، میں کتا پاک رسول اللہ کا، میں سب پاک رسول اللہ کا، بونکے شور مچاوے، بونکے شور مچاوے، گلشن ختم نبوت اندر کدی کوئی سور نہ آگے پھیرا پاوے۔ اور یہی بات ہے
جب ہمارے غیر ممالک، غیر ملک جو انگریز، جو غیر مسلم لوگ ہیں، جب ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس وقت جب بڑے بڑے عہدے داروں کی زبانیں بند ہوتی ہیں، وہ ٹانگوں سے معذور جو ہے وہ شخص اس پر للکار کے ان غیر ممالک کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ ارے ابھی غیرت مسلم زندہ ہے، مری نہیں ہے، ابھی ہمارے اندر ایمان کی قوت باقی ہے۔ تو اس وقت جو ٹانگوں سے معذور شخص تھا، وہ قوت للکار کے ذریعے ان کے جو جتنے بھی منہ ہیں وہ سارے بند کرا دیتا تھا۔ ایسے کمال کی للکار اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کی۔ تو ان کے جانے کے بعد کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا، اب تیری ہی للکار میں کون للکارے گا باطل کو، اب تیری ہی للکار میں کون للکارے گا باطل کو، ایسی للکار سے للکار ملانے والے الوداع، تیری للکار سے کون للکارے گا باطل کو، ایسی للکار سے للکار کو ملانے والے الوداع۔ یہ بعد میں ان کے جانے کے بعد کے تاثر تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کہی تھی، ان کے بیٹے نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ، ہماری جو غیرت ہے وہ مر چکی ہے، ہماری جو غیرت ہے وہ مر چکی ہے۔ ہمیں اگر اپنے اندر کوئی شعور پیدا کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اگر کسی کو رونما کرنا ہوتا ہے نا، تو رونما کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ہم ان کے بارے میں طرح طرح کے بکواسات کر رہے تھے، طرح طرح کے اس وقت ان کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑا کمال کا شخص تھا۔ اگر کمال کا شخص تھا تو دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے تو آج اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو چکا، آج اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو چکا۔ اس لیے ہمیں پہلے اگر کسی شخص کو متعارف کرانا ہوتا ہے تو اس شخص کو پہلے مرنا پڑتا ہے، ہمارے سامنے پہلے اسے مرنا ہوگا پھر وہ شخص متعارف ہوگا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو انتقال ہے وہ 19 نومبر کو، 19 نومبر کل کی جو تاریخ آ رہی ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ جنازے دیکھے، میں نے بھی دیکھے، آپ لوگوں نے بھی کثیر جنازے دیکھے، لیکن تاریخ کے اندر اس طرح کا جنازہ میرے خیال میں کسی نے نہیں دیکھا۔ پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، آپ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ غازی علم الدین، آپ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری، آپ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ اس جنازے کے بارے میں، اس جنازے میں خود بھی شریک تھا کہ اس جنازے کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ 60 لاکھ سے زائد اس جنازے میں لوگ شریک تھے، 60 لاکھ سے زائد غازی ملک ممتاز حسین قادری کے جنازے میں لوگ شریک تھے۔ لیکن جب آپ کا یعنی حضرت علامہ خادم حسین رضوی آپ کا انتقال ہوا تو کسی پاکستان کے شخص نے یہ خبر نہیں دی، بلکہ بیرون ممالک سے یہ بات جو ہے وہ انہوں نے اس زمین کا جتنے بھی احاطہ ہے اس کا نقشہ لے کر یہ بات طے کی ہے کہ جو مینار پاکستان کی جو جگہ ہے اس ساری جگہ کا احاطہ کیا جائے۔ تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس پورے گراؤنڈ کے اندر 1 کروڑ 70 لاکھ آدمی سما سکتے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد اس شخص کے جنازے میں لوگ شریک تھے۔ ہر شخص نے مرنا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے، میرا نام باقی رہے، تو اپنے آپ کو دین مصطفیٰ کے لیے فنا کر دو، رب تمہیں ہر مرتبہ مقام اور عطا فرما دے گا، ہر طرح کی عزتیں عطا فرما دے گا۔ بس نام مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر، نام
مصطفیٰ کے لیے جو اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی مقام عطا فرما دیتا ہے اور ان کو آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو احباب علامہ خالد حسین رضوی صاحب کے عرس مبارک میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو 19، 20 اور 21 نومبر ان کا جو عرس مبارک ہے وہ لاہور میں شروع ہو رہا ہے۔ جو احباب شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت کریں۔